اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کا ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ ایسے رب کو ہم چھوڑ کر دنیاوی غرض اور مقاصد کے لیے بھاگتے ہو، جانتے ہو میرے رب نے اپنے کلام میں ہر مرض سے شفا رکھا ہے۔ ایک عالم دین جب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے مرض سے اس قرآن میں شفا رکھا ہے، حقیقتاً قرآن ایک دستور ہے، قرآن ایک قانون ہے، قرآن ایک رہبر ہے، قرآن ایک رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن صرف جسمانی امراض کے لیے شافی نہیں ہے، قرآن جسم بیمار ہے قرآن شفا، روح بیمار ہے قرآن شفا، ماحول بیمار ہے قرآن شفا، معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا، معاشرت بیمار ہے قرآن شفا، حکومتیں بیمار ہے قرآن شفا، اور عدالتیں بیمار ہے قرآن شفا، اور وکالتیں بیمار ہے قرآن شفا، سیاست بیمار ہے قرآن شفا، صحافت بیمار ہے قرآن شفا، تجارت بیمار ہے قرآن شفا، زراعت بیمار ہے قرآن شفا، گھر بیمار ہے قرآن شفا، ازواجی زندگیاں بیمار ہے قرآن شفا۔ جانتے ہو قرآن تجارت کرنا سکھاتا ہے، قرآن زراعت کرنا سکھاتا ہے، قرآن عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عدل اور انصاف کرنا سکھاتا ہے، قرآن تمہیں سیاست کرنا بھی سکھاتا ہے، صحافت کرنا بھی سکھاتا ہے، حکومتیں کرنا بھی سکھاتا ہے، قرآن تمہیں وکالت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ کس نے کہا وکیل بننا بری چیز ہے، سیاست کرنا بری چیز ہے، صحافت برا عمل ہے؟ نہیں، سیاست قرآن ایسا منافق ہے جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ قربان جاؤ، میرے محبوب نے کہا اے عمر، اگر میری نماز پڑھانے سے خدا اگر اسے معاف کر دے گا، اس لیے میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ ایسے کرو جیسے قرآن تمہیں سیاست کرنا سکھاتا ہے، قرآن کے مطابق اگر تم سیاست کرو گے، سن لو خوشخبری، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ صحافت قرآن کے مطابق ہو جائے گی، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ جس کی تجارت قرآن کے مطابق ہوگی، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ جس کی وکالت قرآن کے مطابق ہوگی، وہ وکیل سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور جس کی زراعت قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن ہر موڑ پر آپ کی اور میری رہبری کرتا ہے۔ قرآن ایک دستور ہے، قرآن ایک پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا نہیں، تمام مذاہب کا اس میں پرسنل لا موجود ہے۔ قرآن تمام مذاہب کے ماننے والے جو ایک اللہ کو سب مانتے ہیں، یہ اور بات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان سے کہا جائے کہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں بھگوان نے میرے اوپر کرم کر دیا۔ یہ کام کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے ایشور نے میرے اوپر رحم کر دیا۔ ظاہر بات ہے، رحم کرنے والا بھی اللہ، کرم کرنے والا بھی اللہ، فضل کرنے والا بھی اللہ۔ سیاست بھی اس کے ہاتھ میں ہے، صحافت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور خوار رسوا کر دیتا ہے۔ تو دیش میں اگر امن چاہتے ہو، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اس دیش میں رہنا سیکھ لو۔ یہ سب کے سب ہمارے بھائی اور سب کے سب ہماری بہنیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ویسے مصروف اتنا ہوں کہ اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، میں قریب 1200-1300 پیشنٹ دیکھ کر گھر پہنچا اور طبیعت بے انتہا تھکان میں تھی۔ میں نے بیگم سے کہا کہ کھانے کے لیے کھانا نکالیے، تو اہلیہ نے کہا گرم گرم ابھی آپ کے لیے کھانا پکائی ہوں، انشاءاللہ 5 منٹ میں کھانا دم ہو جائے گا، اتنی دیر ذرا اخبار دیکھ لیجیے۔ تو اخبار محفل نے میرے سامنے رکھا، اخبار پڑھنے کے لیے وقت تو نہیں ملتا۔ جیسے ہی میں نے اخبار کھولا تو اخبار کے ہیڈنگ پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ عالی جناب عزت مآب مودی صاحب 2 لاکھ کے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی وہ اخبار کو پڑھا، فوراً ہاتھ میں لیا اور اس کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تو میری وائف نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اخبار کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے اور کسی کی آبرو کے ساتھ کھیلا جائے۔ تخت پر بیٹھا ہوا اتنا بڑا حکمران جو اپنے دیش کی حکمرانی کرتا ہے، کیا اس کی حیثیت صرف 2 لاکھ کے کپڑے پہننے کی ہے؟ نہیں،
صرف 2 लाख पर एतराज करने वालों सुन लो, अगर मुझसे कहा जाता कि देश पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान के लिए कितने कीमती कपड़े होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे कपड़े हो जिस देश में उसकी कीमत अदा करने की कोई कीमत ही ना हो। क्यों? कि वो हमारी इज्जत है, वो हमारे इस देश की आबरू है। जाहिर बात है, आपके गांव का एक एमएलए, आपके गांव का एक सरपंच और ताल्लुका और इलाके का एक एमएलए जब होता है, एक गांव, छोटे से गांव का सरपंच अपने बच्चे को घर से बाहर निकालता है तो कहता है, बेटे मेरी इज्जत हो, तुम मेरी आबरू हो, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलना, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलना, है ना? क्यों? तुम मेरी इज्जत हो। एक मामूली सा सरपंच अपने बच्चे को, वो जाहिल हो या अनपढ़ हो, चाहे वो शराबी हो चाहे कबाबी हो, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करता जब वो बाहर निकले उसके जिस्म पर मामूली कपड़े हो। एक मामूली सा सरपंच अपने बच्चे के जिस्म पर मामूली कपड़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी कैसी ज़हनियत हो गई, तुम्हारी कैसी सोच हो गई है कि इतना बड़ा मुल्क जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जमहूरी मुल्क कहलाने वाला, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाला, जमहूरी मुल्क पर हुकूमत करने वाला वजीर आजम जब अपने इज्जत के साथ किसी मुल्क से तिजारत लाने के लिए जाता है और कपड़े जब पहनता है, सारे अखबार की जीनत बना दी जाती है कि इतने लाख के कपड़े पहने हैं, इतने लाख के जूते पहने हैं। ये हमारी गंदी ज़हनियत है, ये हमारी सोच गलत है। मैं तो कहता हूँ हमारी शान है, हमारी इज्जत है, तो चाहे वो कितने ही कीमती कपड़े पहन ले, उसकी शख्सियत के एतबार से वो कपड़े सस्ते हुआ करते हैं। अभी तक इस देश में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं आया जो इतना बेहतरीन एक नारा दिया। और हमारे आप मेरी सारी बातों को सुनकर ये ना समझो कि मैं किसी पार्टी का कोई एजेंट बनकर आज नरेगो में आकर बयान कर रहा हूँ, किसी सियासतदान से कोई ताल्लुक है। आले जनाब मोदी साहब की तरफ से शायद मुझे कोई धमकी दी गई है या उनकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी सुनाई गई या कोई ओहदे की लालच दी गई, कोई क्या कहते हैं, कोई मकाम देने की मुझे लालच दी गई। नहीं, इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जानते हो, जानते हो, जब इस मुल्क में रहते हो, हुकूमत के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, भाईचारगी के साथ रहो। नुक्ताचीनी करना आसान है, लेकिन जाहिर बात है इस देश में अमन कायम करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे जनाब मोदी साहब ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। वो अपने मसनद पर बैठे, अपने ओहदे पर बैठे एक आवाज दे सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज को हकीकत में तब्दील करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी को तकसीम करते हुए इस देश में अमन कायम कर सकते हैं। वो ओहदे पर बैठकर ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उनके ऐलान पर अमल करते हुए इस देश पर अमन कायम करने की तदबीरों को इख्तियार करना वो आपका और मेरा काम है। तदबीर हमारे हाथ है, तकदीर खुदा के हाथ है, कोशिश हमारे पास है, फैसले खुदा के पास है। तुम असबाब को इख्तियार करो, मुसब्बिबुल इसबाब फैसले करने वाला है। हर चीज खुदा के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, जानते हो जब मैं मखलूक से नाराज हो जाता हूँ क्या अलामतें हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, आप मखलूक से नाराज हो जाते हैं, क्या अलामत है? जाहिर बात है मखलूक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंसान, जिन्नात, शरीन, परिंद सब मखलूक है। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, जब मैं मखलूक से नाराज हो जाता हूँ क्या करता हूँ? पहली अलामत ये है, बारिशें बेवक्त होने लगेगी, समझ लो कि मैं मखलूक से नाराज हूँ। दूसरी अलामत ये है, बखीलों के हाथ में पैसा आ जाएगा, समझ लो कि मैं मखलूक से नाराज हूँ। और तीसरी अलामत यह है, नाअहल और निकम्मों के हाथ में हुकूमत दे दूंगा, समझ लो कि मैं नाराज हूँ। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, जब मैं अपने मखलूक से नाराज हो जाता हूँ क्या अलामत है? पहली अलामत यह है, बारिशें वक्त पर होगी। दूसरी अलामत यह है, सखियों के हाथ में पैसा आ जाएगा। और तीसरी अलामत यह है कि तालीम याफ्ता, अक्लमंद, दानिशमंद, पढ़ा लिखा, दिलों के अंदर इंसानियत का दर्द रखने वाले शख्स के हाथ में हुकूमत दे दूंगा। अब फैसला आप कर लेना, अल्लाह हमसे नाराज है या अल्लाह ताला हमसे खुश है। अगर वो नाराज हो जाए
اگر وہ ناراض ہے تو کوشش کرو کہ اس کو راضی کرے. کسی پر اعتراض کرنے سے دیش بدلتا نہیں. دیش بدلنے کے لیے حکومتیں بدلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیش میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، اس امن کا پیغام اپنے گھر سے شروع کرو. گھر میں امن قائم کرو، اس کے اثرات بازو گھر پہ پڑیں گے، اس کے اثرات بازو گھر پہ پڑیں گے. محلے میں اس کا اثر ہوگا، گاؤں میں اس کا اثر ہوگا، گاؤں سے وہ شہروں میں اس کا اثر پہنچے گا، شہروں سے ملک پر اس کا اثر ہوگا. تب جا کر اس دیش میں امن قائم ہوگا. ظاہر بات ہے حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. ہم اپنی سوچوں کو بدل لو، حالات بدل جائیں گے. اپنے آپ کو بدل لو، خود بخود حالات بدل جائیں گے. ہم بدلنا نہیں چاہتے، ملک کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم بدلنا نہیں چاہتے، حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. اتنے بڑے دیش کو ظاہر بات ہے کس وجہ سے حالات بگڑتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آیا، لوگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، پانی کے قطروں کے لیے ترستے رہے. آسمان سے آواز آئی کہ اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ساری خلقت اور ساری قوم کو لے کر ایک جنگل میں پہنچے اور جنگل جا کر ساری قوم کے ساتھ ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں. خدا را اس قحط سالی کو دور کر دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور کر دیجئے، پانی کے قطروں کو برسا کر ہمارے اوپر ریت کو کشادہ کر دیجئے. آسمان سے آواز آئی اے موسیٰ اس جنگل میں ہے ایک ہے کی نحوست کی وجہ سے ملک کے قحط سالی پیدا ہو گئی ہے. اس شخص کو اس مجلس سے نکال دو، بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور مسلط پر کھڑے ہوئے اور سارے مجمع میں اعلان کرے کون بدبخت ہے، کون نالائق ہے جس کی وجہ سے ملک آج حالات پیش آ رہے ہیں. ملک میں کیا کہتے ہیں قحط سالی پیدا ہو گئی. واقعی کوئی ایک شخص تھا جس کی بدبختی سارے ملک کو پریشان کر رکھی تھی اور وہ مجمع میں بیٹھا تھا. وہ سوچنے لگا اگر میں مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا ظاہر بات ہے میری خیریت نہیں ہے. وہ دل ہی دل میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش شروع کر دی. ہاتھ اٹھاتا، بازو والا ہاتھ پکڑ کر گردن میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا. بازو بیٹھنے والے پہچان لیتے یہ وہی بدبخت ہے جس کی وجہ سے ملک کے حالات بدل گئے ہیں. یعنی اگر لب ہلاتا تو لوگ اس کو پہچان لیتے. نہ لب ہلایا نہ ہاتھوں کو اٹھایا، دل ہی دل میں اپنے رب سے رجوع ہوا. کہنے لگا خدارا ساری زندگی جانتا ہوں بغاوت کیا، بے وفائی کی، نافرمانی کی، ہر قدم قدم پر بے وفائیاں کرتے رہا اور ہر موقع پر تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہا. آج اتنے بڑے مجمع میں تو مجھے ذلیل کر کے باہر نکالنا چاہتا ہے. اے رب کریم تو ارحم الراحمین ہے، بڑا مہربان ہے. بڑے بڑے قانونوں کو معاف کرنے کے لیے تو اپنے کیا کہتے ہیں دروازے کھول رکھا ہے. خدا مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں. اے اللہ گندا ہوں، نالائق ہوں، کمینہ ہوں، لیکن خدارا تیری رحمت کا امیدوار ہوں. خدارا توبہ کرتا ہوں دل کی گہرائی کے ساتھ، مجھے معاف کر دیجئے. اگر آپ معاف کریں گے تیری رحمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر آپ پکڑ لیں گے تو تب بھی ظاہر بات ہے تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. خدارا معاف کر دیجئے. ادھر سے اس کے دل میں اللہ سے رجوع ہوا اور ادھر توبہ کیا. آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ابھی وہ بدبخت اور کمینہ جس کی وجہ سے، جس کی نحوست کی وجہ سے ملک قحط سالی میں مبتلا ہوا تھا، وہ شخص یہاں سے ابھی نہیں گیا لیکن آپ نے پانی برسا دیا. آواز آئی اے موسیٰ جس کی بدبختی اور نالائقی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ملک میں قحط سالی مبتلا کیا تھا، آج اسی کے صدقے پانی برسا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے. ظاہر بات ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک شخص کے جرم کی سزا سارے ملک کو مل رہی ہے. اب ہم اس کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالیں گے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں پھر لوٹ کے جانا بھول گئے. ہمیں پتا ہے ہمیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ خدا کے حضور عدالت میں حاضر ہونا.